اللہ جل شانہ. بسم اللہ. الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. تیرا میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. دعا ہے کہ رب کریم اپنی رحمت کاملہ سے اس دھرتی پر بسنے والے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی جملہ ابتلائیں آزمائشیں وبائیں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے. اور امت مسلمہ کو پھر سے وحدت سلوک اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے. میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی مشہور زمانہ نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کوشش کر کے کبھی کسی صاحب علم سے اس نعت کا معنی جانے، معنی سمجھے کہ اس نعت کے ایک ایک لفظ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحتوں کے سمندر رواں ہیں۔ ایک درد و سوز ہے، کیف و گداز ہے، اور جب انسان اس کو سمجھ کے پڑھتا یا سنتا ہے تو بلا شک و شبہ وہ خود کو کسی اور جہان میں محسوس کرتا ہے۔ میں نے آج کے خطبہ کا آغاز اس سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ 1931 میں 1931 میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے کے گئے، ایک ایسی سرزمین پر جو آج کشت و خون اور ظلم و ستم کی کہانی پیش کر رہی ہے، اور آپ نے یہ اپنی مشہور زمانہ نعت جس کا عنوان ہے ذوق و شوق، اس کا عنوان کیا ہے؟ ذوق و شوق۔ دیکھیں نا، ذوق بھی ایسا ہو اور شوق بھی ایسا ہو۔ ایک شعر کو سمجھ لینا، ایک شعر کو علامہ اقبال نے کہا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ آقا جی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز تو خدا کے لیے پڑھتا ہوں، مگر میری نماز کا امام آپ کا شوق ہوتا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو رحمت کونین کرتے تھے۔ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جو جھک رہا تھا نماز میں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحیح بخاری بھری پڑی ہے کہ حالت نماز میں بھی رحمت کونین کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ جو شعر ہے نا، اس پہ غور کریں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز بھی پردہ ہے، یہ رکوع و قیام و سجود بھی کیا ہیں؟ پردہ ہیں، اور یہ پردے تب ہٹتے ہیں جب نماز کا امام آمنہ کا لال بنتا ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی محبت۔ یہ نعت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 1931 میں مسجد اقصی کے سائے میں لکھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شاید آج زندگی میں پہلی بار سنا کہ آپ نے یہ نعت فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی کے سائے میں بیٹھ کے یہ نعت لکھی ہے۔ اور اکثر ہم اس نعت کے مشہور اشعار ہی سنتے ہیں۔ میں اس کا ایک آخری شعر اس بند کا، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کی یہ کہانی ہے، اس کا آخری شعر سنانا چاہتا ہوں، جو بالعموم نعت خان بھی نہیں پڑھتے، علماء بھی نہیں بیان کرتے، خطباء بھی نہیں پڑھتے۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کی ہے، فریاد کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، تیرا و تار ہے جہاں، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج نکلتا ہے
مگر اس کے نکلنے کے باوجود ساری دنیا تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی ہے. دیکھنا، ایک ہی گھر کے 9 بچے شہید ہو جائیں تو اس سے بڑی تاریکی کیا ہوگی، اس سے بڑا اندھیرا کیا ہوگا. چند دنوں کے اندر 74,000 افراد گھروں کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں. اس سے بڑی تاریکی اور اندھیرے والی بات کون سی ہوگی. کتے کے مرنے پہ پوری دنیا میں شور مچ جائے، بلی کے مرنے پہ ساری دنیا جانوروں کے حقوق کے پرچم بلند کرے، اور درجنوں کی تعداد میں بچوں کی تڑپتی سسکتی لاشیں دیکھ کے کسی کے کان پہ جوں بھی نہ ریگے. اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑی تاریکی کیا ہو سکتی. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آخری شعر میں رحمت کونین کی بارگاہ میں فریاد کی. انہوں نے کہا تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں پھر روشنی آئے، پھر عدل و انصاف کا سویرا طلوع ہو، اور اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اس جہان میں آپ کے جلوائے بے حجاب کا نور پھر سے بکھر جائے. دیکھو نا، زندہ بچیاں درگور ہوتی تھی، اندھیرا تھا. رحمت کونین کا جلوہ بے حجاب جب آنکھوں کے سامنے آیا تو آقا نے اسی بچی کو یہ کہہ کے شان عطا کر دی. فرمایا جو جہنم کی آگ میں جانے سے بچنا چاہتا ہے وہ بچی کو اچھی طرح سے پالے، قیامت والے دن بیٹی باپ کے سامنے، آگ کے سامنے پردہ بن جائے گا. دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں، آج کا میرا موضوع ہے یہود کا گھناؤنا کردار. کیا؟ یہود کا گھناؤنا کردار. اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی انڈائریکٹ اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اور اس عظیم مجاہد کی کہانی سنائی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے پورا یورپ لرزہ براندام تھا، پورا یورپ لرزہ براندام تھا، اور جس کے شاگرد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر یورپ کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی. وہ عظیم مجاہد، عظیم جرنیل. لیکن آج میں ان بدبخت، بد فطرت، جانور نما انسانوں کے گھناؤنے کردار کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس گھناؤنے کردار کی وجہ سے ان پر رب کے برسنے والے اس کوڑے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے صرف اس زمانے میں نہیں، فرمایا جب بھی وہ اپنے اس کردار کی انتہا پر جائیں گے رب کا وہ کوڑا پھر ان پہ برسے گا. قرآن نے اس کو بیان کیا، میں اس کو آگے چل کے بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ سرزمین ہمارے لیے کتنی مقدس ہے، کتنی محترم ہے. آپ کو علم ہے نا، شب معراج رحمت کونین 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے امام بنے ہیں. امام بنے ہیں کس سرزمین پر؟ مسجد اقصیٰ کی سرزمین. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. 1.25 لاکھ نبی حضور کے کم و بیش پیچھے کھڑے ہیں، اور رحمت کونین مصلی امامت پہ ہیں، مصلی امامت پہ ہیں. اور وہاں پہ جلسے میں نبی جب خطابات کر رہے ہیں نا، اور سب سے آخر میں صدارتی خطبہ رحمت کونین نے ارشاد فرمایا، تو اس خطبے کے اختتام پر وہ واقعہ بیان کرنا وہ ہم شب معراج کے موقع پہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے اس خطبے کے آخر میں سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کے ایک نعرہ لگایا، اور ان کا اے نبیو یاد رکھنا یہ ہے وہ شان جس کے سبب سے رب نے ان کو ہم سب پہ فضیلت عطا فرمائی. تو وہ سرزمین ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی بڑی مقدس ہے، بڑی مقدس ہے. اچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ جل مجدہ نے اس سرزمین کو نام ہی الارض المقدسہ کیا نام دیا؟ میری طرف دیکھیے نا آپ، دائیں بائیں دروازہ کھلتے نہیں دیکھا کبھی آپ نے؟ میری طرف توجہ فرمائیں، دروازہ کھلتا بند ہوتا رہتا ہے، آپ کی عدم توجہ سے پھر میرے خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی توجہ میری طرف رکھیں۔ جب آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر بات کو سنیں نا، تاکہ ہم سننے سنانے کے نتیجے میں کسی مقصد تک پہنچ سکیں۔ مقصود رسم نبھانا یا وقت پورا کرنا تو نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سرزمین کو قرآن مجید نے الارض المقدسہ کیا قرار دیا؟ ارض مقدس، ارض مقدس، سورہ مائدہ ہے۔ اور مجھے اتفاقاً یاد آ گیا کہ ان لفظوں کا فیض، جب آپ دلیل سے بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ دلیل سامنے والے کو زبان بند کرنے پہ خاموش کر دیتی۔ 1997 میں نے کالج جوائن کیا اور ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، تو کینٹ میں ایک بہت بڑی مسجد بن رہی تھی، اس کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ ہمارے کالج کے ایک ریٹائرڈ پرنسپل صاحب تھے، ان کی خواہش تھی کہ اس کا جو پہلا جمعہ ہے جب افتتاح اس کا تو وہ میں پڑھاؤں، تو وہ مجھے کالج ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اتفاق سے میں نہیں ملاقات ہو سکی، تو وہ میرے ایک کولیگ سے ملے۔ اب میں ان کا نام نہیں لے رہا، غیبت ہو جائے گی، لیکن ہر بندے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ تو میں اگلے دن گیا تو بلکہ اسی دن میں تھوڑا لیٹ کالج میں پہنچا، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کا جی آپ کے کچھ مہمان آئے تھے اور وہ یہ میسج دے کے وہ چلے گئے ہیں، ان کو کوئی اور کام تھا۔ میں نے کہا جی کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی کینٹ شریف سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ کینٹ شریف سے آئے تھے۔ جیسے آدمی تنزن بات کرتا ہے نا کہ تمہارا تعلق اس مسلک سے ہے جس میں شہروں کو کیا بناتے ہیں؟ شرک پور، اجمیر شریف، ہم ملتان شریف، ہم نام کے ساتھ علی پور شریف۔ انہوں نے کہا جی وہ کینٹ شریف سے آئے تھے۔ اچھا، میں نے غصہ کرنے کی بجائے کہ اب یہ مجھ پہ انڈائریکٹلی طنز کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اچھا سر، تو آپ نے کینٹ کو شریف شاید اسی لیے کہا ہے کہ رب نے بھی ایک زمین کو ارض مقدس کہا ہے؟ میں نے وہ آیت پڑھ دی، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ تو وہ جان گئے کہ یہ میرا پیغام بھی سمجھ گیا ہے اور مجھے اس نے کافی شافی وافی کیا دے دیا ہے؟ جواب بھی دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی مجھ پہ طنز کے تیر نہیں چلائے۔ تو بابا یہ تو شریف، اچھا وہ کیوں شریف ہے؟ فلسطین کی سرزمین، مسجد اقصی، بیت المقدس، آپ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، مسجد اقصی کے ارد گرد کم و بیش 1000 نبیوں کے مزار موجود ہیں۔ تو اللہ والا جہاں ڈیرا لگا لے وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ شریف ہو جاتی ہے، وہ شریف ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اسے ارض مقدس کہا۔ اچھا، پھر آپ کو ایک عجیب نقطے کی بات بتاؤں، میں نے کسی سرزمین کے لیے قرآن کا یہ اعزاز نہیں دیکھا جو قرآن نے بخشا ہو۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 مقامات پر یکے بعد دیگرے خالق کونین نے اس سرزمین کے بارے میں کہا بارکنا، یہ وہ سرزمین ہے جس کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب میں الگ الگ ان آیتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ آیات مقدسہ قرآن مجید، ایک تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد آگے کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس گرد کیا رکھی ہیں؟ برکتیں۔ 2 بار سورہ انبیاء میں کہا کہ ہم نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ 1 بار سورہ سبا میں کہا کہ ہم نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ 5ویں بار سورہ اعراف میں کہا، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ میں وقت بچانے کے لیے الگ الگ آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو 5 مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فلسطین کی سرزمین کو برکتوں سے معمور کر دیا۔ اچھا، یہ جو رب نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں نا، والتین، انجیر کی قسم،
والزیتون، اور زیتون کی قسم. تمام ائمہ تفسیر نے بلا اختلاف لکھا. انہوں نے کہا یہ وہ بیت المقدس کے ارد گرد کی سرزمین ہے جہاں پہ زیتون اور انجیر کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا رب ذوالجلال نے ان پھلوں کا نام لے کر حقیقت میں ان علاقوں کی قسم اٹھائی. اور آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر مکہ امن والے شہر کی قسم. تین قسمیں رب نے سورہ تین میں اٹھائیں، والتین والزیتون، اور آگے بطور سینین. تین قسمیں یہ، اور آگے چوتھی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. آپ قصہ معراج کو اٹھا کے پڑھ لیجیے، اس میں تین علاقوں کا ذکر ہے، بلاد الشام کا، طور سینا مصر کا، اور مکہ معظمہ کا. مفسرین نے بیان کیا رب ذوالجلال نے شب معراج کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مبارک شب میں رحمت کونین کا جو روٹ تھا نا، اس پورے روٹ کی قسم اٹھائی. اے محبوب شب معراج ہم تک آنے کے لیے جہاں جہاں سے تیرا پیکر نور گزر کے آئے گا، مجھے ہر اس مقام کی بلاد الشام کی قسم، بلاد المصر کی قسم، اور جہاں سے تیری سواری چلی تھی مسجد حرام، وہ جس شہر میں ہے اس امن والے شہر کی قسم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ برکتوں ہی برکتیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں. لیکن مسند احمد کی ایک روایت پہ ہم یہاں سے ٹرن لے کے یہود کے کردار کی طرف چلے جائیں کہ یہ سرزمین اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اور ہم کلمہ کو سرکار کے غلاموں کے لیے کتنی اہم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ کو جب بنا لیا نا، تو حضور نے وہاں پر حضرت ابراہیم نے اللہ سے کچھ کیا مانگی تھی؟ دعائیں مانگی تھی. سورہ بقرہ میں یہ تو ہم ہر دعا کے آخر میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ بھی تعمیر کعبہ کے اختتام پر جب اجرت مانگنے کا وقت آیا تھا تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور حضرت اسماعیل اس پر کیا کہتے ہیں، وہ ایک لمبا چیپٹر ہے، کئی دعائیں مانگی، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ مالک تیرا گھر بنا میں نے دیا ہے، آباد اس کو مصطفیٰ سے کر. ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ اپنا آخری عظیم الشان پیغمبر یہاں پہ موجود ہے. اور میں جیسے وہ دعائیں مانگی تھی نا، ادھر بلاد الشام میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، وہ عظیم الشان گھر جس کو بنانے کے لیے ڈیوٹی کن کی لگائی آپ نے؟ جنات کی ڈیوٹی لگائی، جو پوری دنیا سے بھاری بھرکم چٹانیں اٹھا کے لائے، اور اتنا عظیم الشان رب کی عبادت کا مرکز بنا. جب وہ بن گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور میں تین دعائیں. پہلی دعا، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیری مخلوق میں جو فیصلہ کروں نا، وہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق. دوسری دعا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب یہاں سے تیری حکومت و سلطنت اتنی پھیلا دے اور اس کو وہ شانیں عطا کر کہ میرے بعد کسی اور کی ایسی بادشاہت اور ایسی حکومت، کسی اور کی ایسی سلطنت نہ ہو. رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اور رب نے دعا کیسے قبول کی کہ صدیاں گزر گئیں اور قیامت تک گزرتی جائیں گی، جیسی بادشاہت رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ویسی کسی اور کو عطا. انسانوں پر حکومت نہیں ہے، جنات پر بھی ہے. فقط جنات پر نہیں ہے، حیوانات پہ بھی ہے. فقط حیوانات پہ نہیں ہے، پرندوں پہ بھی ہے. پرندوں پہ نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ بھی ہے. اس حکومت و بادشاہت کا کیا کہنا کہ جن کے حکم کے بغیر نہ ہوا رکتی ہے نہ ہوا چلتی ہے. قرآن کہتا ہے ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. ان کے حکم کے بغیر ہوا کو بھی چلنے کی ضرورت. آج کل تو میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی کہ اس حکومت و سلطنت کا کیا کہنا،
लाख बंदा बैठा है आपके इज्तिमा में बिलफर्ज, 50,000 भी होते थे, 60,000 में इज्तिमा होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल करता है कि इन सारों को ज़मीन में फलां जगह पे लेके चलो। आप हवा को ऑर्डर कर दें, लाख बंदा बैठा है, इसको फलां जगह पहुंचाओ। अच्छा, उस ज़माने में उस फलां जगह तक पहुंचने के लिए महीना लगता था। कितना? महीना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहाज़ पे कुर्बान जाए। आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नए नए जहाज बनाए हैं ना, तेज से तेज रफ्तार। उस जहाज का क्या कहना कि लाख बंदे को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को ऑर्डर करते कि इनको फुला जगह पहुंचाओ, जहां पहुंचने में उस जमाने में महीना लगता था। हवा लाख के लाख बंदे को अपनी आगोश पे उठा ले और प्यार और मोहब्बत से उन्हें हवा में उड़ाते हुए चंद घंटों में महीने की मसाफत तय करके वहां पे पहुंचा। बोला मुझे वो बादशाह ने जैसी किसी और को। और तीसरी दुआ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली दो दुआओं पे हुजूर का ये तबसरा नहीं है, लेकिन तीसरी दुआ पे है। और मैं अर्ज करूं, पता है क्यों है? मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि तीसरी दुआ पे हुजूर का तबसरा इसलिए है कि उस दुआ का ताल्लुक हुजूर के गुलाम, दुआ का ताल्लुक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ है। क्या दुआ थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारी ताला मैंने तेरा घर बना दिया है, अब क़यामत तक इसमें जो बंदा भी आके नमाज पढ़े ना, जिस लम्हे वो नमाज पढ़े उसे गुनाहों से यूं निकाल ले जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने उसे पैदा किया। इतना पाकीज़ा और उसको पाक कर दे। अब चूंकि इसका ताल्लुक हुजूर के गुलामों से था, तो आप अंदाजा लगा लें कि अहले ईमान के लिए मस्जिद अक्सा की अहमियत और कद्र व मंजिलत क्या है। वो हमारा किबला अव्वल भी है। 17 महीने और एक रिवायत में 16 महीने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 नमाजें मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके अदा फरमाई है। वो हमारा किबला अव्वल भी है। आज बदतीनत, बदफितरत, बदकुमाश लोग वहां पे मुसलमानों के बच्चों के खून की होली खेल रहे हैं और उसे पानी से भी ज्यादा अर्जा तरीके से वो इनसे और तवक्को क्या की जा सकती है। ये तो वो बदबख्त हैं जिनके जुर्मों की कहानी बयान करते हुए रब्बे जुल जलाल ने कहा, ये जुल्म की उस हद तक भी पहुंच गए थे कि जब इन्होंने अल्लाह के भेजे नबियों को शहीद करना शुरू किया तो एक ही दिन में 400 नबियों को शहीद कर देते। ये तो 2 हफ्तों में 232 मुसलमान शहीद हुए हैं ना, 2 हफ्तों में। तो ये बदबख्त तो उस घनाउने किरदार के मालिक हैं कि ये उस जमाने में एक ही दिन में 400 नबियों को फांसी पे चढ़ा के उन्हें शहीद कर दिया करता। इनके लिए रब्बे जुल जलाल ने एक कोड़ा बयान किया है और उस कोड़े का जिक्र सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 में है। 8 में है। पहले उन्हें याद कराया कि याद करो एक जमाना वो भी था जब हमने तुम्हें नबियों के औलादों में से पैदा की। ये नबियों की औलाद है। बनी इसराइल यहूदी किन की औलाद है? नबी ज़ादे हैं, नबी ज़ादे हैं। वो आरिफ खड़ी के शेर अभी पढ़ रहे थे हाजी साहब, तो वो उन्होंने कहा था ना कि ओ जब्बार कहार सदावे पढ़ने दाना मान करी तू मत आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड सटी दुध कड़िया। वो बेनियाज है, अल्लाह उसका मद है। उसकी बेनियाजी से इंसान को हर लम्हे क्या करते रहना चाहिए? डरते रहना चाहिए, परेशान रहना चाहिए। पता नहीं ईमान बचे ना बचे, पता नहीं। अभी हमने ईद गुजारी है, हुजूर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी ईद कैसे होती है? आपने फरमाया भैया कैसी ईद? हमारी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन हम दुनिया से ईमान बचा के ले गए। हमारी ईद उस दिन होगी जिस दिन हम दुनिया से अपना ईमान बचा के ले गए। ये इब्तिला व आजमाइश व इम्तिहान की जगह है। हर वक्त हमारा अज़ली दुश्मन उस ईमान की दौलत पे डाकू बन के डाके डाल रहा है और हम उसकी हिफाजत के लिए दूर दूर तक भी कोई कोशिश हो। 5 वक्त की नमाज आपके ईमान की क्या करती है? हिफाजत करती है। और जिसने 5 कज़ा कर दी
اس نے تو باڈی گارڈ سارے سائڈ پہ کر دی اور شیطان کو کھلی دعوت دی ہے کہ آ میری دولت ایمان لوٹ کے چلا جا باہر. تو اب حضرت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو نبیوں کو بھی شہید کرنے سے گریز نہیں کرتی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو کوڑا بیان کیا نا, اس کے 2 مثالیں بھی بیان کی. فرمایا تمہیں یاد ہے جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے نا تو پھر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا. ہم نے تمہیں بیفور ٹائم کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے کردار کو ٹھیک نہ کیا تو یاد رکھو ان قریب 2 موقع ایسے آنے والے ہیں جب تم پہ ہم ان لوگوں کو مسلط کریں گے جو تمہیں چن چن کر نبیوں کے ساتھ ظلم کے سبب کہ تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں بچے گا, نشان عبرت بنو گے. اہل علم دوست بیٹھے ہو, آپ اٹھا کے دیکھیے یہود کی تاریخ, یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. ایک بار بابل کے بادشاہ, عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے اور میں 2 مرتبہ وہاں پہ گیا ہوں, بابل کے بادشاہ بخت نصر, اس نے آ کے بیت المقدس یروشلم پہ حملہ کیا اور اس حملے میں اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا, لاکھوں یہودی. پھر اس کے بعد یہ تھوڑا ٹھیک ہوئے اور اس کے بعد پھر بگڑ گئے. فطرت ہے نا, فطرت ہے کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے پھر بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر دوسری بار کوڑا برسایا اور وہ زمانہ تھا روم کے بادشاہ ٹائٹس کا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, ٹائٹس نے آ کے یروشلم پہ حملہ کیا اور لاکھوں یہودیوں کو چن چن کے ان دونوں مواقع پہ لگتا یوں تھا کہ جیسے اس علاقے میں رہتا ہی کوئی نہیں, جتنے مر سکتے مار دیے جاتے اور جتنے اس نے بچانے ہوتے وہ بچا کے اپنا نوکر اور غلام بنا کے اپنے ملکوں میں, عورتیں کنیز اور باندیاں اور لونڈیاں بن جاتی. پھر آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے 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 بدبختوں نے 1948 میں پھر اس زمین پر جب سلطنت قائم کی نا تو رب ذوالجلال نے 14 صدیاں پہلے قرآن میں کہہ دیا تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 ہے, لفظ 3 ہے, مگر خدا کی قسم دنیا کے سارے میزائل, سارے ایٹامک بام, سارے ہائیڈروجن بام وہ ایک طرف کر دو تو رب کے اس کوڑے سے بڑا کوڑا اور کوئی نہیں. 3 لفظ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أُتُّمْ یہودیوں یاد رکھنا اگر تم نے اپنا یہ برا کردار, گھناؤنا کردار نہ چھوڑا اور تم پھر اسی طرز پہ چلے گئے کہ میرے بندوں پہ ظلم کرنا, میرے بندوں پہ زیادتی کرنا, میرے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنا, تو پھر یاد رکھو ادنا ہم بھی تم پہ عذاب کا کوڑا برسا. 2 مرتبہ برسا. آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے, میثاق مدینہ ہو گیا. آپ درگزر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, بالآخر پہلے بنو نذیر کو نکالا, پھر ان کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو نکالا, یہاں سے جا کے خیبر میں بس گئے. اور پھر ایک وقت آیا جب 7 ہجری غزوہ خیبر کے موقع پر رحمت کونین نے انہیں سرزمین حجاز سے نکالا. وہ کوڑا تب برسا, اپنا کردار نہیں چھوڑا تو رب نے کہا پھر ہمارا تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے. اور پھر دوسری جنگ عظیم میں تو اس کوڑے کی حد ہو گئی نا, وَإِنْ أُتُّمْ مُدْنَا, اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے بدبختو اگر تم اپنے گھناؤنے کردار کو دہراؤ گے تو ہم اپنے کوڑے کے برسنے کی تاریخ کو پھر کیا کریں گے, دہرائیں گے. اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے ہٹلر نے اس وقت روئے زمین پر ٹوٹل 90 لاکھ یہودی, کتنے 90 لاکھ. آپ تصور کریں رب کا کوڑا کتنا شدید ہے. اکیلے ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے. اسے ہولوکاسٹ ہے. ہولوکاسٹ کا مطلب ہے آگ میں جلا کے مار دینا. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی آگ میں جلا کے مار.
یہ ہے وَإِنْ أُتُّمْ مُدْنَا کا کوڑا. 30 لاکھ باقی بچے تھے، صرف 30 لاکھ. اور ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا میں چاہتا تو 90 کے 90 لاکھ مار دیتا، یہ میں نے 30 لاکھ اس لیے چھوڑے ہیں، 2/3 مار دیے، 1/3 چھوڑ دیے، تاکہ آنے والی دنیا یہ جان سکے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ مارے کیوں. کہ بدتینت گھناؤنے کردار کے لوگ جب جب انہیں طاقت ملتی ہے، جب جب ان کو اقتدار ملتا ہے، جب جب یہ اپنی اس پالیسی کے تحت جو شروع سے چلی آ رہی ہے، یہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا ہے جس کے بعد آپ کو اس بات کا یقین ہونا جانا چاہیے کہ 4 سال 6 سال 10 سال 12 سال 14 سال کے بچوں کا ان کو کیا لگے. وہ بدبخت اور رب کے بھیجے ہوئے نبیوں تک، حضرت زکریا علیہ السلام، یہودیوں نے، یعنی آپ دیکھیے کہ ان کی فطرت کیا ہے. بادشاہ کی محبوبہ نے خواہش کی مجھے زکریا کا سر چاہیے. تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھی، اور ساری تفاسیر بھری پڑی ہے. تو اس کی محبوبہ نے خواہش کی، یہودی یہ گھرونا کردار ہے کہ مجھے اللہ کے نبی زکریا کا سر چاہیے. اب سارے یہودی پیچھے لگ گئے، پوری بادشاہت حضرت زکریا کے پیچھے. آپ چھپتے چھپاتے ایک جگہ پہ گئے، پیچھے سے سارے لوگ ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آگے ایک درخت یوں شک ہوا اور آپ اس کے اندر چلے گئے. حضرت زکریا نہیں، وہ لوگ آگے گزرنے لگے تو وہاں شیطان بدبخت انسانی شکل میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ زکریا کو. وہ اس درخت کے اندر، درخت کے اندر. کہا تمہارے پاس کبھی درخت کے بھی تو اندر گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے نا اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے؟ انہوں نے کہا یاد ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھو درخت میں سے ایک کپڑا باہر تھوڑا سا نکلا ہوا ہے نا، یہ حضرت زکریا کا ہے. تو اندر چلے گئے، کپڑا باہر رہ گیا. ان بدبختوں نے آرا منگا کے درخت کو چیر کے ٹکڑے اور اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اسی درخت کے اندر ٹکڑوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے. یہ بدتینت لوگ، یہ بدبخت لوگ گھناؤ. قرآن مجید میں 4 ان کے کردار قرآن نے بیان کیے ہیں. فرمایا یکفرون بآیات اللہ. رب نے ایسے ہی تو یہ یہودی تھے جن کی شکلیں مسخ کر کے رب نے کچھ کو بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا. بندر اور خنزیر بنا دیا قرآن مجید میں. بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے نپٹ کے پھر آپ گئے نا بنو قریظہ کی طرف، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چلے گئے جھنڈا لے کے. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تشریف لا رہے تھے باقی صحابہ کے ساتھ. تو جب حضرت علی شیر خدا اور حضرت ابو قتادہ قلعے کے سامنے گئے نا، تو وہ اوپر چھت پہ چڑھ گئے یہودی، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ رحمت کونین کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کی توہین اور اہانت کرنے لگے، گستاخیاں کرنے لگے. ادھر سے آقا تشریف لا رہے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا کہ ان کے یہ غلط الفاظ آقا کے کانوں میں پڑے. حضرت ابو قتادہ کو جھنڈا دیا کہ آپ یہیں رکے، بھاگ کے آئے اور آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بھاگ کے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے، آقا جی چھوڑیے ان ذلیلوں کو، بدبختوں کو، ہم ہیں نا غلام ان کو قابو کرنے کے لیے، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں. آقا مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا علی وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا نے عرض کی جی حضور آپ نے ضرور ان کی وہ غلط باتیں سنی. آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، ان کی جرت کیا ہے کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکے. حضرت علی کو ساتھ لیا، آگے چلے گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پاس پہنچے نا قلعے کی دیوار کے، تو آپ کے ذرا لفظ سنیے. آپ نے فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر، او بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، تمہارے آباء و اجداد بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، تم میری شان میں توہین کرتے ہو. کسی کو جرت نہیں ہوئی آگے سے ایک لفظ بولنے کی. آپ نے فرمایا اتشتمون علیہ، مجھے گالیاں دے رہے ہو. وہیں اسی لمحے کھڑے کھڑے مکر گئے کہ یا رسول اللہ ہماری جرت کیا ہم آپ کو گالیاں دیں، ہم نے تو کوئی گالیاں نہیں دی. یہ اس کردار کے مالک قرآن نے ان کے 4 جرم بیان کیے. فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، ہزاروں نبیوں کو شہید کرنے والے، بِمَا عَصَوْا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کے ہر پہاڑ کو توڑ دینے والے. یہ ان کا کردار، یہ ان کا گھناؤنا کردار ہے. دوستان عزیز، آج ضرورت ہے کہ ہم بھی ان کے اس کردار کو سمجھیں، ہم بھی ان کے اس کردار کو سمجھیں. قرآن نے
کبھی ان پہ لعنت بھیجی، کبھی ان پہ ذلت کی بات کی. اب وقت ہو گیا ہے تو میں صرف اشارے دے کے بات کو اپنے پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے بار بار ان کے اس گھناؤنے کردار کے سبب کبھی انہیں ذلیل کہا، کبھی انہیں بندر کہا، کبھی انہیں خنزیر کہا، کبھی انہیں ملعون کہا، کبھی انہیں نبیوں کا قاتل کہا. درجے بیان کرتے 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 دوستان عزیز، رب ذوالجلال نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھنا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. قیامت تک حضور کے غلاموں کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور قوم نہیں ہوگی، قوم یہود ہوگی. یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں. لیکن قربان جاؤں میں فلسطین کے ان بچوں اور جوانوں کے جذبہ ایمانی پر کہ خدا کی قسم جنہوں نے نہتے ہونے کے باوجود، سامنے میزائل ٹینک ہے اور ادھر ہاتھ میں پتھر ہے، ہاتھ میں پتھر ہے، 4 سال کے بچے ہیں اور سامنے وہ گنے پکڑ کے کھڑے ہیں اور وہ ہاتھ میں چھوٹی سی سٹک لیے ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے، سینہ تان کے کھڑے. خدا کی قسم رب نے انہیں وہ جرت، وہ کردار عطا کیا ہے. آج یہ یہودی دجالی میڈیا بھلے ان کی بولی بولتا رہے، لندن سے ایک اخبار نکلتا ہے، نام ہے اس کا رأی الیوم، ایڈیٹر ہے اس کے عبد الباری. یہ پچھلے 3-4 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے اس میں ایک تھیسس لکھا ہے، ایک لمبا مضمون لکھا ہے یہ موجودہ جنگ کے اوپر، اور انہوں نے کہا یہودی چاہے جو مرضی پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں، ان کا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز بتاتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی بتاتا ہوں. ان کا ایک ہفتے کے اندر ان کے ہاں جو مینٹل ہاسپٹل ہے نا، مینٹل ہاسپٹل جہاں پہ نفسیاتی امراض کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی ہیڈ جو اس کی سربراہ تھی، اس نے آن دی ریکارڈ یہ بات بتائی ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے راکٹ کے خوف اور ان کی ہیبت کے سبب سے 6000 کالیں آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں پاگل ہو گیا ہے، فلاں پاگل ہو گیا ہے، فلاں پاگل ہو گیا ہے. فوجی اپنے گھروں میں نہیں سو رہے، وہ بینکرز کے اندر جہاں پہ حفاظت ہے وہاں پہ جا کے سوتے ہیں. ان شاہینوں نے، ان ابابیل صفت بچوں اور جوانوں نے جس طرح اس کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اس کو بتایا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. خدا کی قسم جس طرح فلسطین کی نوجوان نسل جذبہ جہاد سے سرشار ہو چکی ہے، اگر باقی ملک کے جوان بھی اسی راہ پہ چل نکلیں تو وقت دور نہیں ہے جب ان ظالموں پہ اتم ادنا کا کوڑا جلد برسے گا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ میں نے وہ شعر منگوا لیے تھے، میں نے کہا ممکن ہے میرے ذہن میں سے تب نکل جائے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے اور اس کا عنوان ہے عربی فلسطین. کیا نام ہے اس کا؟ عربی فلسطین. دیکھیے انہوں نے کتنے سال پہلے وہاں کے بچوں اور جوانوں کے جذبوں کا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. اے فلسطینی جوان مجھے خبر ہے کہ تیرے سینے میں جو آگ سلگ رہی ہے، جو آتش بھڑک رہی ہے، میں اس کو جانتا ہوں. زمانے میں آج بھی اس کی مثال نہیں ہے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. کہ جنیوا اور لندن کے لوگ تیرے دکھوں اور تیرے ظلموں کا مداوع کیا کریں گے؟ ان کی تو اپنی رگ جان کی رنگ یہودیوں کے پنجے میں ہے. آج سارا یورپ، سارا امریکہ وہ ان کی بولی کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ساری معیشت کا دار و مدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ساری کی ساری یہود کے پاس موجود ہے. وہ تو اپنی معیشت کے ڈر سے انہی کی یہ کوئی سلطان عبد الحمید تو نہیں ہے نا، سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ سلطان عبد الحمید. جب دوسری عالمی جنگ کے قریب ترکی بہت زیادہ قرضوں کے نیچے آ گیا نا، تو اس وقت تھیوڈر ہرزل یہودیوں کا سربراہ
سلطان عبدالحمید کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ ترکی قرضوں کی زد میں ہے جنگ کی وجہ سے، اس پر بے شمار قرضے چڑھ گئے ہیں، ان کا آپ آرڈر کریں، ہم ایک ہی دن میں آپ کے سارے قرضے اتار دیتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر اتنی امیر نہیں ہے جتنے یہ بدبخت جنہوں نے پوری پلاننگ سے دنیا کی معیشت کو سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ ان کا ہم ایک دن میں آپ کے قرضے اتار دیتے ہیں، بدلے میں ہمیں صرف فلسطین دے دیجیے۔ سلطان عبدالحمید نے، جرت مند غیور قیادت تھی نا، انہوں نے کہا خدا کی قسم تم قرضوں کی بات کرتے ہو، تم اپنا سارا کچھ لا کر بھی دے دو، میں تمہیں اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی غیور باہمیت قیادت۔ تو علامہ اقبال نے کہا تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی، یہ مغرب کے فرنگیوں کی رگے جا پنجائے یہود میں ہے، اور سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کو نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کو نجات، خودی کی پرورش لذت نمود سے ہے۔ ان کا جب تک ہم اپنی خودی کو بلند نہیں کریں گے، خودی کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم لذت نمود کا مطلب ہے دیدار کی لذت۔ کس کی لذت؟ دیدار کی۔ بندہ مومن، اس کے نزدیک دولت اہم نہیں ہے، ڈالر اہم نہیں ہے، بینک بیلنس اہم نہیں ہے، بنگلے اہم نہیں ہیں، جائیدادیں اہم نہیں ہیں۔ بندہ مومن کے لیے دنیا و ما فیہا میں سب سے اہم شے کیا ہے کہ تن سے جان نکلے اور ادھر حسن مطلق کا جلوہ بے نقاب نصیب ہو۔ لذت نمود، اس رب کا جلوہ حسن مطلق۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اور یہ خودی کی پرورش کیا ہوتی ہے، میں اس پیغام پہ بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ نے کہا تھا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ آج میری ماں بہن بیٹی کا کوئی غلط نام لے لے تو میری غیرت جوش کھاتی ہے، جوش کھاتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان خاتون کو دھکا دے کر گرانے کے نتیجے میں یہودیوں کے پورے قبیلے قینقاع کو مدینہ طیبہ سے نکلنے کا آرڈر کر دیا۔ فرمایا تم ہوتے کون ہو؟ ہماری مسلمان بہن کی عزت اچھالنے والے، اس کو دھکا دے کے گرانے والے، اس کی عزت کا مذاق اڑانے والے۔ اور آج ہماری جوان بیٹیاں وہ نیچے پڑی ہوتی ہیں اور وہ بدبخت ان پر پاؤں دے کے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹانگوں کے ذریعے دبایا ہوتا ہے، ان کے دوپٹوں سے ان کے گلوں کو باندھ کر کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، ارے تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اے جوان، خود اپنے آپ کو اپنے کردار کے اعتبار سے اس منصب پر لے آ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آج امت مسلمہ کے جوانوں کو اپنی خودی کو پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دنیا کی لذتوں اور دنیا کے جھوٹے نشوں سے نکل آئیں اور اس جلوہ یار کی لذت نمود کے آرزو مند بن جائیں۔ اللہ ہمارے جوانوں کو یہ غیرت، یہ حمیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے ان مسلمان مجبور، بے بس، بے کس ان کی عالم غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا